عمران خان صاحب کی قید و بند کو 3 سال ہوئے ہیں اور اس 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی قسم کی سہولت لینے میں خان صاحب کے لیے ناکام رہی. ملاقاتیں ان کی نہیں ہو پاتی، لائرز نہیں مل پاتے، ڈاکٹرز نہیں مل پاتے، ان کے گھر والے نہیں مل پاتے اور پی ٹی آئی کی قیادت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. ہم نے بڑی تقدو بڑی محنت کی کہ کسی طرح ہماری عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہم کسی ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آج اسی کوشش کے تحت این ڈی سی کی طرف سے فواد چودھری، محمود مولوی، بیرسٹر سیف اور میں نے ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے. اور خاص طور سے یہ وقت اس لیے امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے. اب اس کو کوئی جو بھی نام لے لے، لیکن ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ڈیولوشن آف پاور کی بات ہو رہی ہے، جو عمران خان کا خواب تھا، اصل خواب، جس کو وہ بار بار بتاتے رہے کہ چھوٹے صوبے یہ ڈیولوشن آف پاور کے اندر ملک کی ترقی کا راز چھپا ہے. آج ایک موقع ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں چھوٹے صوبے بنے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے اور ڈیولوشن آف پاور ہو، یعنی کہ تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ تک پاور جائے، تو اس میں ان کو عوامی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی. اور پی ٹی آئی کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ادھر سے وہ بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ دونوں ایک پیج پر نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو ملاقات کی کوشش ہے وہ اسی لیے ہے کہ نمبر 1 کہ خان صاحب کی خیریت کا پتہ چلے، نمبر 2 کہ ڈائلاگ کا آغاز کرنے کی یہ ایک کوشش جو ہے اس کو ایک اسٹارٹ دیا جائے، اور نمبر 3 کہ جو اس وقت ایک ایجنڈا آیا ہے ڈیولوشن آف پاور کا، یہ چھوٹے صوبوں کا، اس پہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے، یا راضی تو ہیں لیکن ان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے، ملک کی بہتری کے لیے راستہ نکلتا ہے، خود پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے راستہ نکلتا ہے، عوام کی بہتری کے لیے راستہ نکلتا ہے. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہماری ایک ملاقات خان صاحب سے ہو جائے گی تو ہم انہیں اس بات پر راضی کر لیں گے کہ ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب کے ذریعے ایک پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ ہم لوگوں کو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اور پی ٹی آئی کے جو ہم فارمر کیبنٹ ممبرز ہیں، کہ پی ٹی آئی کے ہم جو ہے وہ ان کی مین کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ہماری ایک طویل رفاقت ہے، اور جیل رولز کے تحت ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم عمران خان سے مل سکیں، بشرا بی بی سے مل سکیں. لہٰذا ہم نے درخواست یہ کی ہے آج ہائی کورٹ سے کہ ہمیں بشرا بی بی سے اور عمران خان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے. جس طرح سے عمران اسماعیل صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف فیملی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ڈیولوشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں فیملیز تو پاکستان کے اقتدار کو، پاکستان کے عوام کو جونکوں کی طرح چمٹی ہوئی ہیں. جب تک پاکستان کے لوگ ان دونوں سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ہر 5 سال بعد یہ دونوں جماعتیں بیوقوف بناتی ہیں اور حکومت میں آ جاتی ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب 17 بجٹ پیش کر چکے ہیں، 12 ایز اے چیف منسٹر، 5 ایز اے پرائم منسٹر. اب ان کا اکنامک ویژن وہ کیا ہے جو 17 سال میں بھی باہر نہیں آ رہا؟ اکنامک ویژن سمپل ہے، انہوں نے فارمر تباہ کر دیا ہے پنجاب میں. آج ویٹ جو ہے وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ محمود مولوی صاحب، ہم لوگ پچھلے سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیز تباہ کر دیں گی یہاں کسان کو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عالمی مارکیٹ کے اندر تیل سستا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں پہنچتے ہوئے جہاز پتہ نہیں کتنے ہفتے لگ جاتے ہیں. مہنگا ہوتا ہے تو گولی کی رفتار سے پاکستان پہنچ جاتا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے.
یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ہر دفعہ صرف ان کی کوئی اب عوامی پذیرائی نہیں ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بیوقوف بناتے ہیں اور آرام سے حکومت میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہم کر رہے ہیں، اصل میں سارے وسائل کے اوپر قبضہ ان دونوں کا ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ڈیولوشن کی بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ زور زبردستی سے کام نہیں ہوتے، کنسنسس سے کام ہوتے ہیں، اور کنسنسس اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی، ایک لیڈر جو کہ اس آئیڈیا کے اوپر پوری طرح متفق ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، باقیوں کے ساتھ آپ کیسے جو ہے وہ آگے چلیں گے؟ لہٰذا جو ہمارا مدعا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت دی جائے، ہم ان سے ان کے دوست کی حیثیت سے، ہم ان سے پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے، اور ہم تحریک انصاف کے تعلق کی حیثیت سے ان سے مل کے اور ہم انہیں بات کریں کہ ہم نے جو جدوجہد کرنی ہے، تحریک انصاف کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو نہیں ہے، ہم نے کوئی بندوقیں لے کے تو نہیں نکل جانا پہاڑوں پہ، ہم تو ایک پاکستان کی سویلائز ترین ایک واحد وفاقی جماعت ہے جو عمران خان کے نام کے اوپر آپ کو چاغی کے پہاڑوں سے بھی ووٹ ملتا ہے، آپ کو درہ خیبر سے بھی ووٹ ملتا ہے، آپ کو کراچی کے بلند و بالا بلند قامت جو عمارتیں ہیں وہاں پہ بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں، اور لاہور کے جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ واحد وفاقی جماعت ہے پاکستان کی، اور وفاقی جماعت کے لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھ کے تو آپ کنسنسس کریٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طرف، اور دوسری طرف ظاہر ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اگین عمران اسماعیل نے جس طرح کہا کہ کسی کو کوئی امید نہیں ہے، وہ سارے تو جیل شیل لا کے اچھے بچے بن کے شہر میں پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان سے کسی کو کیا امید ہے؟ نہ ان کی کوئی ڈائلاگ کی حیثیت ہے، نہ اہمیت ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر ہم خان صاحب سے ملیں، اسے پروسیس میں بھی شامل کیا جائے، ان کی صحت کے بارے میں بھی پوچھا جائے، اور الٹیمیٹلی جو پاکستان کا حل ہے اس وقت وہ ایک نیشنل گورنمنٹ میں مضمر ہے، پاکستان میں ایک قومی حکومت بنے جس میں تحریک انصاف عمران خان شامل ہوں، کوٹ رکھپت میں ہمارے جو دوست ہیں ان کو ریلیف ملے، ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں گجرانوالہ میں، ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں اڈیالہ میں، کوٹ لکھپت میں، ان کو ریلیف ملے تاکہ پاکستان کی سیاست نارملائز ہو۔ اور ہماری اس سلسلے میں یہ کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مہربانی کرے ہماری بات سنیں، اور عمران خان مہربانی کرے ہماری بات سمجھیں، یہ دو ہماری کوششیں، اس طرف ہم لگے ہوئے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم نے جو پٹیشن فائل کی ہے بشرا بی بی سے اور خان صاحب سے ملنے کی، اس کی مین وجوہات جیسے میرے بھائی فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب نے تو کافی واضح کر دیا ہے، اور مین ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہم بلیو کرتے ہیں ڈائلاگ پہ، ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی مزاحمت کے جگہ مفاہمت ہونی چاہیے، اس کی وجہ ہم سب پاکستانی ہیں اور چیزوں کو ہم آگے لے جانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے بھی دیکھیں نا، پی ٹی آئی تو آلریڈی اس کے اوپر اگری تھی اب ایک دور میں، اور پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پنجاب میں تو اس کا ریزولوشن بھی پاس ہو گیا تھا، کے پی کے میں بھی ریزولوشن پاس ہوا ہے، تو یہاں سے اس کی بنیاد ڈالیں کہ کے پی کے سے جو کہ ہزارہ ڈویژن ہے وہاں سے اس کو شروع کریں، پنجاب سے اس کو شروع کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے لے جائیں، اور جہاں پہ بھی اتفاق نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے، اور اگر سندھ کے لوگوں سے پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ریفرنڈم ہو، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس کو میرے خیال سے سب لوگ جو ہے خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے۔ آج ہمارے آنے کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی سے ملاقات کر کے، اور جو اس کے بعد خان صاحب سے اور بشرا بی بی دونوں سے ہم ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں۔ ہمارے جو ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، ہم بلیو کرتے ہیں ڈائلاگ پہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ ڈائلاگ کا سلسلہ آگے بڑھے، پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومتیں، ساری پارٹیز، ہم یہی کہیں گے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلوں کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے، انویسٹمنٹ آئے، اکنامی کی طرف ہم بہتر جائیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گا، بغیر اکنامک اسٹیبلٹی کے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی مفاہمت ہو
اور چیزیں آگے کی طرف بڑھیں. تھینک یو. بیرسٹر صاحب آ جائیں بیرسٹر. سر یہ لگا لے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں اس وقت جو کنفرنٹیشن، تصادم، مزاحمت کی فضا ہے اور سیاسی میدان میں جس طرح کی ایک بے چینی اور ایک فرسٹریشن پھیلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جو ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں، جن میں سب سے بڑا خطرہ دہشت گردوں کی طرف سے ہے. پاکستان کے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. کشمیر میں بھی ایک انتشار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی جانب سے ہم یہ سب ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس سلسلے میں جو کنفرنٹیشن ہے، جو گرمی ہے، جو تلخی ہے، جو غصہ ہے، نفرت ہے، اس کو کم کیا جائے اور ایک ایسا ماحول، سازگار ماحول بنایا جائے کہ جس میں بات چیت ہو سکے. سیاسی اختلافات رکھنے کے باوجود تمام طبقوں سے، تمام گروہوں سے، تمام پارٹیوں سے بات چیت بھی ہو، ڈائلاگ بھی ہو اور ملک میں ایک استحکام کی فضا قائم کی جائے تاکہ آگے ترقی کا جو سفر ہے اس کو جاری و ساری رکھا جائے، نہ کہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اہم رہنما اس وقت قید میں ہیں. ورکرز سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت یا تو سزائیں بھگت رہے ہیں اور یا حوالات میں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا جائے اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے اس سلسلے میں یہی موقف اپنایا ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری کیا ہے. ہم پاکستان کے تقریباً تمام بڑے رہنماؤں سے جو زیادہ تر اپوزیشن کے ہیں، حکومت کے علاوہ، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں تاکہ ہم کم از کم مفاہمت کی فضا کو ہموار بنانے میں، سازگار بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کے لیے آج ہم نے پیٹیشن دائر کی ہے. ہم حکومت سے اور مقتدرہ سے بھی بار بار مل کر اس موقف کا اعادہ کر چکے ہیں کہ خان صاحب کو شامل کیے بغیر، ڈائلاگ میں شامل کیے بغیر، ان کی رائے شامل کیے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ جو پاکستان کے استحکام کے لیے ہو، ترقی کے لیے، وہ نہیں لیا جا سکتا. اور لے بھی لیا جائے گا تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان ہوگا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے پاس آئے ہیں اور ہمیں عدالت سے امید ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت بھی دی جائے گی. اور میں خاص طور پر مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہم یہ جو ٹینشن اور کنفرنٹیشن کی فضا ہے اس کو کم کرنے میں اپنا قومی کردار ادا کر سکیں. تھینک یو. یہ بتائیے گا پچھلے 7 ماہ میں عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور یہی عدالتیں کے آرڈرز بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ میں پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں، آج تک یہ عدالتیں یہ ملاقات نہیں کروا سکی. تو آپ کو کیا پوری امید ہے کہ یہ ملاقات آپ کی اسی راستے ہو جائے گی؟ تاکہ بھائی جس طرح سے بیرسٹر سیف صاحب نے ابھی یہ کہا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے آپ کا راستہ کیا ہے. اگر آپ لڑ کے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں نہ لے سکیں. ہمارا راستہ لڑائی سے ملاقات لینے کا بھی، انگیجمنٹ لینے کا بھی نہیں ہے. ہمارا راستہ جو ہے وہ مفاہمت سے آگے بڑھنے کا ہے، ڈائلاگ سے آگے بڑھنے کا ہے. تو ایک بڑا بنیادی فرق ہے ہماری اسٹریٹجی میں اور جو باقی لوگ ہیں ان کی اسٹریٹجی میں. اور جب ہم سال پہلے یہ بات کر رہے تھے، جب ہم نے NDC بنانے سے پہلے بھی ہم نے یہ جو محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل نے، میں نے اور بیرسٹر صاحب صاحب نے، ہم نے جب بات کہی ڈائلاگ کی تو سارے یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں یہ تو غداری ہے، بات کرنا، ان سے بات کرنا ہی غداری ہے. آج تحریک انصاف کے اندر بھی ساری لیڈرشپ، سارے ورکرز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ بات چیت کے علاوہ راستہ نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہماری NDC کی بڑی کامیابی ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کیسے آگے بڑھیں گے، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور انشاءاللہ ملاقات ہو سکے.